بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصر کے ایک پراسرار حکیم کے پاس وہ پڑیا تھی جو بانجھ عورت کو ماں بنا دیتی اور موت کے منہ سے لوگوں کو واپس لے آتی تھی۔ لوگ حیران تھے، لیکن جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے عورت کا بیس بدل کر اس پڑیا کو چرا لیا اور محل میں کھولا تو اس میں جو کچھ تھا وہ دیکھ کر پوری شاہی محل کی زمین کانپ گئی۔ کیا یہ جادو تھا، کوئی شیطانی عمل، یا پھر اللہ کا معجزہ؟ وہ حیرت انگیز راز جو آج تک کسی نے نہیں جانا۔ اور جب پڑیا کو کھولا گیا تو سلطان کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاہی استبل میں کھڑے اپنے پیارے گھوڑے البرق کی پیٹھ سہلا رہے تھے۔ وہ روزانہ کی طرح اس کی دیکھ بھال خود کرتے تھے، کیونکہ اس گھوڑے نے ان کے ساتھ کئی جنگیں لڑی تھی۔ اتنے میں شاہی طبیب حکیم یوسف گھوڑے پر سوار ہو کر تیزی سے گزرا۔ سلطان نے اسے روک کر پوچھا، یوسف، اتنی جلدی کہاں؟ حکیم نے جواب دیا، حضور، جنگل سے زہر مرہم کی جڑی لانے جا رہا ہوں، فجر تک واپس آؤں گا۔ سلطان نے فرمایا، ٹھہرو، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ دونوں جنگل کی طرف نکلے۔ راستے میں ایک تیز رفتار گھوڑا نظر آئی جس پر ایک بوڑھا شخص حاجی عمر نیم مردہ حالت میں پڑا تھا۔ اس کے ساتھی رو رہے تھے، یہ ہمارے گاؤں کے بزرگ ہیں، اب ان کا بچنا مشکل ہے۔ حکیم یوسف نے معائنہ کیا تو سر ہلا دیا، حضور، نبض بالکل کمزور ہے، یہ نہیں بچے گا۔ سلطان نے گہری سانس لے کر کہا، اللہ پر بھروسہ رکھو، اسے شہر لے جاؤ۔ کچھ دن بعد سلطان بازار سے گزر رہے تھے کہ اچانک ان کی نظر اسی بوڑھے پر پڑی جو اب تندرست ہو کر سونے کی بوریاں لا رہا تھا۔ سلطان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ان کے وفادار ساتھی علی بن سفیان نے حیرت ہو کر پوچھا، حضور، یہ وہی شخص نہیں جسے سلطان نے گہری آواز میں کہا؟ ہاں، جسے حکیم یوسف نے مردہ قرار دیا تھا۔ سلطان نے بوڑھے کو بلایا، حاجی عمر، تم کیسے زندہ ہو گئے؟ بوڑھے نے مسکراتے ہوئے بتایا، حضور، راستے میں ایک صوفی فقیر ملا، اس نے مجھے ایک خالی پڑیا دی اور کہا، یہ کھا لو، اللہ نے چاہا تو ٹھیک ہو جاؤ گے۔ میں نے اس پر یقین کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے صحت مند ہو گیا۔ سلطان نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، سبحان اللہ، ہماری سمجھ میں صرف دوا آتی ہے، مگر شفا دینے والا تو صرف اللہ ہے۔ اس کے بعد سلطان نے حکیم یوسف کو بلوا کر یہ واقعہ سنایا تو وہ بھی حیران رہ گیا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہی حکیم کو بلایا اور بوڑھے بزرگ کی حیرت انگیز صحتیابی کا ذکر کیا تو شاہی حکیم دنگ رہ گیا۔ اس نے ادب سے عرض کیا، سلطان معظم، یہ وہی مریض تھا جسے دیکھ کر میں نے کہا تھا کہ اس کا بچنا ممکن ہی نہیں، لیکن اب وہ اناج کی بھاری بوریاں اٹھا رہا ہے۔ سلطان خود بھی حیران تھے۔ شاہی حکیم نے مزید کہا، میری عمر 70 سال ہے اور 40 سال میں طب کے میدان میں ہوں، لیکن آج تک نہ ایسا مریض دیکھا، نہ ایسا حکیم جو ایک معمولی پڑیا سے کسی کو اس حال میں واپس لے آئے۔ یہ جسمانی علاج تھا یا روحانی، میرے سمجھ سے باہر ہے۔ سلطان نے فوراً سپاہی کو حکم دیا کہ اس بزرگ سے جا کر دریافت کرے وہ صوفی کہاں ملا تھا۔ بزرگ نے ادب سے جواب دیا، سلطان معظم، وہ صوفی مجھے آپ کے محل کے پچھلے راستے پر ملا تھا، اور جاتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ اگر سلطان تمہارے ذریعے مجھ تک پہنچنے کی کوشش کرے تو کہنا میں محل کے مغربی جانب جو کھجوروں والا باغ ہے وہاں ہوں گا۔ سلطان یہ سن کر متفکر ہو گئے اور فوراً سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس صوفی کو تلاش کیا جائے۔ سپاہی فوراً روانہ ہوئے اور پورے باغ کو چھان مارا، لیکن صوفی کا کہیں نام نشان نہ تھا۔ بس ایک چھوٹی سی پڑی ملی جسے وہ لے کر سلطان حضور حاضر ہوئے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پڑیا کھولی
تو اس میں ایک مختصر مگر پر اثر تقریر تھی: سلطان معظم، میری حکمت پر کبھی شک نہ کرنا، کیونکہ میری شہرت اس دھرتی پر ایسے پھیلے گی جیسے وہ باہر سمت پھیلتی ہے۔ یہ پڑھ کر سلطان لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی اور دربار میں ایک گہری سنجیدگی چھا گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو وہ باتیں اب ذہن سے محو ہونے لگی تھی۔ وہ بزرگ، وہ صوفی، وہ حیرت انگیز شفا، سب کچھ گویا ماضی کا ایک خواب بن کر رہ گیا تھا، مگر بادشاہ کی آنکھیں کہاں سکون پاتی۔ ایک دن دربار لگا ہوا تھا، وزراء و امراء اپنی نشستوں پر براجمان تھے کہ ایک نوجوان دربار میں حاضر ہوا۔ عمر بمشکل 25 بر، چہرے پر سادگی اور نرمی، چھوٹی سی داڑھی، سلیقے سے باندھی گئی چھوٹی پگڑی اور لباس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کسی شریف اور سلجھے ہوئے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ سلطان نے متانت سے پوچھا: بتاؤ نوجوان، کون سی حاجت تمہیں ہمارے دربار تک لے آئی؟ نوجوان نے نظریں جھکا کر عرض کیا: سلطان معظم، میرا مقصد ذاتی نہیں، میں ایک ایسی بات بتانے آیا ہوں جو میرے لیے نہیں مگر آپ کے لیے بے حد اہم ہے۔ سلطان چونکے: کمال ہے، آج تک جو بھی آیا اپنا دکھ لے کر آیا، تم پہلے شخص ہو جس کی فکر ذاتی نہیں، جلدی بتاؤ، تمہارے چہرے پر سنجیدگی ہے، ضرور کوئی غیر معمولی بات ہوگی۔ نوجوان نے گہری سانس لی اور بولا: سلطان وقت، آج سے 15 دن پہلے کی بات ہے، میں ایک علاقے سے گزرا جہاں ایک حکیم کی جھونپڑی ہے۔ ظاہراً وہ ایک معمولی جھونپڑی ہے، نہ کوئی دوا ہے نہ کوئی ساز و سامان، مگر اس کے پاس روز مریضوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے۔ سلطان نے پوچھا: ایسا کیا خاص ہے اس حکیم میں کہ لوگ وہاں جھوک در جھوک جاتے ہیں؟ نوجوان نے عرض کیا: وہ کسی کو دوا نہیں دیتا، بس ایک چھوٹی سی پڑیا نکالتا ہے، اپنے ہاتھوں سے کھلاتا ہے اور مریض مکمل صحت یاب ہو کر باہر نکل آتا ہے۔ سلطان نے چونک کر کہا: کیا ایک پڑیا ہے؟ ایک پڑیا سے؟ آخر اس میں کیا چیز ہے؟ کون سی جڑی بوٹی ہے؟ دوا کیا ہے؟ نوجوان بولا: سلطان معظم، کسی کو نہیں معلوم، کوئی مریض وہ پڑیا کھول کر نہیں دیکھ پاتا، اور وہ حکیم خود بھی نہ کچھ ظاہر کرتا ہے نہ کچھ بچتا ہے، لیکن ایک بات ہے، اس کی شہرت اب مصر کے ہر کونے میں گونج رہی ہے۔ یہ بات دربار میں سناٹے کی طرح پھیل گئی، سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اتنے میں سلطان کے خاص مشیر علی بن سفیان آگے بڑھے اور آہستگی سے بولے: سلطان معظم، کیا آپ کو یاد ہے 1 ماہ پہلے ایک بوڑھے مزدور کا معاملہ دربار میں آیا تھا جو مرنے کے قریب تھا، اور پھر وہ کسی صوفی کے ہاتھوں ایسا صحت یاب ہوا کہ اناج کی بوریاں اٹھانے لگا؟ سلطان کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا، وہ آہستہ سے بولے: نعوذ باللہ، کیا یہ وہی صوفی ہو سکتا ہے جس نے چٹھی میں لکھا تھا میری شہرت اس دھرتی پر ایسے پھیلے گی جیسے وبا پھیلتی ہے؟ اور دربار میں سناٹا چھا گیا۔ سلطان نے بلند آواز میں کہا: اگر یہ وہی شخص ہے تو وہ اب مصر کے کونے کونے میں پہچانا جا رہا ہے۔ وہ ایک پڑیا سے موت کو شکست دیتا ہے، ہمیں اسے فوراً ڈھونڈ نکالنا ہوگا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کی خبر ملی کہ وہی صوفی بزرگ ہے جو ایک پڑیا سے کسی بھی مریض کا علاج کر لیتا ہے، تو وہ حیرت میں پڑ گئے اور دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ آخر ایک ہی پڑیا سے کسی بھی مرض کا علاج کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ سلطان نے فوراً حکم دیا کہ اس صوفی یعنی حکیم کے بارے میں پتہ کروایا جائے کہ اس کا دواخانہ کہاں ہے، تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ یہ سب کیسے کرتا ہے۔ ابھی سلطان کا حکم مکمل بھی نہ ہوا تھا کہ ایک نوجوان درباری آگے بڑھا اور مؤدب انداز میں عرض کی: سلطان معظم، میں آپ کو اس صوفی بزرگ کے شفا خانے کا پتہ بتا سکتا ہوں۔ یہ سن کر دربار میں خاموشی چھا گئی۔ تمام درباری ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور ان کے ذہنوں میں طرح طرح کے سوالات ابھرنے لگے
کہ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس صوفی کو ابھی اور اسی وقت دربار میں بلوا کر اس سے حیرت انگیز پڑیا کا راز معلوم کریں گے یا پھر اسے سزا دیں گے۔ ہر کوئی سوچ میں پڑ گیا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، لیکن سلطان کچھ دیر تک گہری سوچ میں ڈوبے رہے، پھر فرمایا اگر میں اس حکیم کو اپنے دربار میں بلا کر اس سے پوچھوں گا کہ اس پڑیا میں کیا ہے تو وہ کبھی بھی یہ نہیں بتائے گا، وہ ضرور اس راز کو چھپا لے گا اور اپنی چالاکی سے اپنے راز کو راز ہی رکھے گا۔ سلطان نے توقف کے بعد کہا لہٰذا اس کو بے نقاب کرنے کے لیے ہمیں کوئی اور طریقہ تلاش کرنا ہوگا۔ یہ سن کر تمام درباری حیران ہو گئے اور سوچنے لگے کہ اگر دربار میں بلانے کا طریقہ نہیں اپنایا جا رہا تو پھر اور کون سا راستہ ہوگا۔ تب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میری دماغ میں ایک ترکیب آ رہی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ تمام درباری دم ساتھ کر بیٹھ گئے اور سلطان کی زبان سے اس ترکیب کو سننے کے لیے بےتاب ہو گئے، اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ترکیب بیان کی تو اسے سن کر تمام درباریوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کہنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے بلند آواز میں حکم دیا کہ میرا فلاں گھوڑا تیار کیا جائے۔ یہ حکم سن کر تمام درباری حیرت میں ڈوب گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جب بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس مخصوص گھوڑے پر نکلتے ہیں تو وہ اپنے شاہی لباس میں نہیں بلکہ عام لوگوں کی طرح کبھی درویش، کبھی بزرگ یا کبھی تاجر کا بیس بدل کر نکلتے ہیں۔ درباریوں کے دلوں میں بے چینی بڑھ گئی کہ آخر سلطان کیا کرنے والے ہیں۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے درباریوں کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا جب میں نے کہا تھا کہ میرے ذہن میں ایک ترکیب ہے تو وہ ترکیب یہ ہے کہ میں خود ایک عام مریض کی طرح مریض کا روب دار کر اس صوفی حکیم کے پاس جاؤں گا، ایسا بیس بدلوں گا کہ وہ مجھے پہچان ہی نہیں پائے گا۔ میں اسے کہوں گا کہ مجھے فلاں مرض لاحق ہے، اور جب وہ مجھے وہ پڑیا دے گا تو میں اس پڑیا کو بظاہر منہ میں ڈالوں گا لیکن حقیقت میں نہیں نکلوں گا۔ میں اسے محفوظ رکھوں گا تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ آخر اس پڑیا میں ایسا کیا ہے جس سے ہر مریض صحتیاب ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر تمام درباری گھبرا گئے اور ایک نے عرض کی سلطان معظم آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، کیا ضروری ہے کہ آپ خود یہ کام کریں؟ کیا کسی اور کو یہ ذمہ داری نہیں سونپی جا سکتی؟ سلطان نے نہایت سنجیدگی سے فرمایا نہیں، وہ حکیم کوئی عام آدمی نہیں ہے، اگر اسے نہ روکا گیا تو وہ اس دھرتی پر بڑا فتنہ کھڑا کرے گا، اور میں اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ اگر میں حکمرانی کے باوجود حق کا ساتھ نہ دے سکا تو پھر میرا منصب بیکار ہے۔ یہ کہتے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس خاص گھوڑے پر سوار ہوئے اور محل کے پچھلے راستے سے روانہ ہو گئے۔ لمبا سفر طے کرتے ہوئے ان کا گھوڑا کئی وادیوں، پہاڑیوں اور بستیوں سے گزرتا ہوا اس بستی تک جا پہنچا جہاں اس حکیم کا شفا خانہ واقع تھا۔ جب سلطان اس کے دواخانے کے سامنے پہنچے تو ایک عجیب منظر نے انہیں چونکا دیا۔ جھونپڑی کے باہر اتنا ہجوم تھا کہ جیسے کوئی میلہ لگا ہو۔ جتنا ہجوم بازاروں میں نہیں ہوتا اس سے کئی گنا زیادہ وہاں موجود تھا۔ لوگ باری باری دواخانے میں داخل ہو رہے تھے اور جو مریض باہر آتا وہ چہک رہا ہوتا، خوشی سے جھوم رہا ہوتا اور اس حکیم کو دعائیں دیتا ہوا چلا جاتا۔ سلطان حیرت سے سب دیکھ رہے تھے، تبھی انہوں نے ایک مریض سے پوچھا تمہیں کیا مرض تھا اور تمہارا کیسا علاج ہوا؟ اس نے نہایت جوش سے جواب دیا حضور میں 10 سال سے نہیں چل سکتا تھا، یہاں تک کہ دواخانے کے اندر بھی میں ریڑھی پر لایا گیا تھا، لیکن جیسے ہی اس حکیم نے مجھے دوا دی میں فوراً تندرست ہو گیا، اور دیکھیے اب میں آپ کے سامنے اپنے قدموں پر چل کر کھڑا ہوں۔ سلطان نے حیرانی سے پوچھا
یقیناً اس نے تم سے بہت زیادہ رقم لی ہوگی۔ مریض مسکرایا اور کہا، نہیں حضور، وہ تو صرف 3 سونے کے سکے لیتا ہے اور ہر مرض کا علاج صرف انہی 3 سکوں میں کرتا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ شدید حیرت میں پڑ گئے اور دل ہی دل میں سوچنے لگے، اگر یہ ہر مریض سے 3 سکے لیتا ہے اور جتنے مریض یہاں موجود ہیں تو یہ تو روزانہ میں ایک قلعے کے خزانے جتنا سونا جمع کرتا ہوگا۔ سلطان نے اپنے دل میں کہا، اگر یہ واقعی کوئی صوفی یا بزرگ ہوتا تو وہ یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے مفت کرتا، رقم وصول نہ کرتا۔ اس کا مقصد کچھ اور ہے، ضرور اس کے پیچھے کوئی راز چھپا ہے۔ ہمیں اس حقیقت کا پتہ لگانا ہے، کیونکہ اگر وہ واقعی صرف اس پڑیا کے سہارے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے تو وہ نہایت چالاک اور فریب کار ہے، اور اس کو بے نقاب کرنے کے لیے مجھے پوری ہوشیاری اور احتیاط سے قدم اٹھانا ہوگا۔ یہ سب سوچتے ہوئے سلطان نے اپنا گھوڑا ایک طرف کھڑا کیا اور عام لوگوں کی طرح قطار میں کھڑے ہو گئے اور باری کا انتظار کرنے لگے۔ کافی دیر انتظار کے بعد جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی باری آئی تو وہ بھی مریضوں کی طرح حرکت کرنے لگے اور آہستہ آہستہ اس حکیم کی جھونپڑی کے اندر داخل ہو گئے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس صوفی حکیم کی جھونپڑی کے اندر داخل ہوئے تو جھونپڑی کی حالت دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ اتنا بڑا حکیم جو روزانہ خزانے کے برابر سونا اکٹھا کرتا ہوگا، اس نے اپنی جھونپڑی کو ایک ایسا سادہ اور درویشانہ حلیہ بنا رکھا تھا کہ لوگ اس کو اللہ والا سمجھ کر دھوکہ نہ سمجھے۔ سلطان نے جب اس حکیم کو دیکھا تو وہ ایک پر رونق چہرے والا، لمبی زلفوں اور خوبصورت داڑھی والا شخص تھا۔ سادہ لباس میں ملبوس اور بظاہر نہایت روحانی نظر آ رہا تھا، حتیٰ کہ خود سلطان بھی چند لمحے اس کے گرویدہ ہو گئے، لیکن پھر دل میں سوچا کہ جب تک مجھے اس کی پوڑیا کا راز معلوم نہ ہو جائے میں اپنی رائے نہیں بدلوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ علاج سنت ہے مگر شفا صرف میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ اگر یہ واقعی شفا بانٹ رہا ہے تو یہ حکیم نہیں، کوئی راز چھپا بیٹھا ہے۔ اتنے میں وہ صوفی حکیم بولا، اے نوجوان، میرے قریب آؤ۔ سلطان قریب گئے۔ اس نے پوچھا، کیا تکلیف ہے؟ سلطان نے کہا، میرا دایاں بازو حرکت نہیں کرتا، نہ کوئی نبض دیکھی نہ معائنہ کیا۔ وہ جھونپڑی کے کونے میں ایک مخصوص سیڑھی پر گیا، وہاں سے ایک پڑیا نکالی، ایک پیالہ پانی لیا اور سلطان کے منہ میں وہ دوا ڈال دی اور کہا، نگل لو۔ سلطان گھبرا گئے کہ اگر یہ پڑیا نگل لی گئی تو سب محنت ضائع ہو جائے گا، مگر قدرت کی مدد آئی۔ اچانک ایک شہد کی مکھی آ کر حکیم کی ناک پر بیٹھ گئی۔ حکیم پریشان ہوا اور سلطان نے وہ پوڑی دانتوں کے پیچھے چھپا لی اور نگلنے کا دکھاوا کیا۔ چند لمحے بعد سلطان نے کہا، حضور، میرا بازو تو چلنے لگا۔ حکیم نے خوشی سے 3 سکے لیے اور سلطان جھونپڑی سے باہر نکل کر محل واپس چلے گئے۔ محل پہنچتے ہی سلطان نے شاہی حکیم کو بلایا اور پڑیا کھولنے کا حکم دیا۔ درباری حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ جب شاہی حکیم نے پڑیا کھولی تو وہ لرز گیا، چہرہ زرد، آنکھیں سرخ اور ہاتھ کانپنے لگے۔ سلطان نے پوچھا، کیا ہوا؟ تو وہ بولا، سلطان معظم، اس میں وہ زہر ہے جسے کھانے سے وقتی طور پر تو شفا محسوس ہوتی ہے، مگر کچھ سالوں بعد یہ زہر اپنا اثر دکھا کر آہستہ آہستہ انسان کو مار دیتا ہے، اور یہ زہر صرف صلیبیوں کے پاس پایا جاتا ہے۔ یہ سن کر سلطان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ان کو یقین ہو گیا کہ یہ حکیم صوفی نہیں بلکہ صلیبیوں کا جاسوس ہے۔ سلطان نے فوری طور پر فوجیوں کا دستہ تیار کیا اور رات کے اندھیرے میں اس کے ٹھکانے پر چھاپا مارا، سارا مال ضبط کر لیا
اور اس حکیم کو گرفتار کر کے اس کی گردن پر تلوار رکھی اور پوچھا، بتا اصل حقیقت کیا ہے؟ جب موت سامنے دیکھی تو اس نے قبول کیا کہ وہ مسلمان نہیں، نہ ہی صوفی، بلکہ ایک پادری کا تربیت یافتہ جاسوس ہے، جس نے اسے یہ زہر دیا تھا اور حکم دیا تھا کہ مصر میں اس کو پلاؤ تاکہ ہر وہ نوجوان جو جنگ کے قابل ہے آہستہ آہستہ موت کا شکار ہو جائے۔ وہ بولا، اگر آپ نہ ہوتے تو آج مصر کے جوان بیچ نہ پاتے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا سر قلم کر دیا اور اس پادری کو اس کا سر کا تحفے کے طور پر بھجوا دیا۔ پھر سلطان نے ملک بھر میں اعلان کروایا، جو بھی مریض اس کے ہاتھوں دوا لے چکے تھے انہیں فوراً شاہی حکیم کے پاس لائے جائے، اور شاہی حکیم نے دن رات محنت کر کے اس زہر کا تریاک تیار کیا اور تمام متاثرہ لوگوں کو تریاک دیا گیا اور وہ شفا یاب ہو گئے۔ یوں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عقل، حکمت، بہادری اور ایمانی بصیرت سے نہ صرف ایک خطرناک صلیبی سازش کو ناکام بنایا، بلکہ ایک ایسے چھوٹے حکیم کو بے نقاب کیا جسے لوگ ولی اللہ سمجھ کر پوجنے لگے تھے، اور تاریخ میں سلطان کا یہ کارنامہ سنہرے حروف سے لکھا گیا۔